لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم ومن تذكر جيران بذي سلمي مزقت دمعا جرى من مقيت بدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على وسلم بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، شفا نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد جانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اس وقت مدینہ منورہ میں حاصل ہیں۔ ایک ایسا مبارک اور مقدس شہر ہے جس شہر کی طرف آنے کے لیے ہر ایمان والا بے قرار رہتا ہے۔ ایک ایسا شہر، ایک ایسی جگہ، اللہ کی کائنات بڑی لمبی چوڑی ہے، اللہ رب العزت نے زمین کو بھی بڑا لمبا چوڑا پیدا فرمایا، پانی بھی بہت زیادہ پیدا فرمایا، لیکن اس پوری کائنات میں مدینہ صرف ایک ہی ہے، اور اس شہر مدینہ میں ایک ایسی جگہ ہے جو جگہ تمام جگہوں سے افضل ہے۔ وہ جگہ، وہ مقدس جگہ ہے جس مقدس جگہ اس وقت ہمارے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام کا جسم اطہر اس وقت جہاں تشریف رکھتا ہے، اہل سنت کے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے تمام جگہوں سے، کعبۃ اللہ سے، مقام ابراہیم سے، یہاں تک کہ اللہ کے عرش سے بھی وہ جگہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بھی حضور علیہ السلام کا جسم مبارک زمین کے اس حصے سے لگا ہوا، اس لیے آپ یورپ جا سکتے ہیں، پیرس جا سکتے ہیں، لندن جا سکتے ہیں، ترکی جا سکتے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں، لیکن مدینہ اپنی جگہ مدینہ ہے۔ کہیں آپ جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، آپ اور ہم اگر اسپیشل گیسٹ بن کر کسی کے ہاں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی نعرہ لگا کر استقبال کرتا ہے، کوئی پھولوں کا گلدستہ دے کر استقبال کرتا ہے، ویلکم کہتا ہے۔ یہ ویلکم کا طریقہ تو بہت بعد میں شروع ہوا۔ حدیث شریف میں آیا، آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینہ آتا ہے ایمان کی حالت میں، میری زیارت کے لیے مدینہ آتا ہے، ہمارے اور آپ کے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کو
تحفوں سے استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسی زمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو زمین جو بستی تمام بستیوں کو کھا جائے گی، مطلب وہ بستی کی شہرت اور اس بستی کی مقبولیت اتنی عام ہو جائے گی کہ دنیا کی ساری سٹیز، دنیا کا سارا خطہ، دنیا کے سارے ملک، دنیا کے سارے شہر ایک طرف ہوں گے اور میرے اس شہر کی مقبولیت ایک طرف ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہر مدینہ، جو آ سکتے ہیں وہ آنے کے لیے ترستے ہیں، اور جو نہیں آ سکتے وہ اس جلن میں رہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جا سکتے، لیکن یاد مدینہ لوگوں کو آتا ہے۔ یہ وہ مقدس زمین ہے جس کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا گیا۔ یہ وہ مقدس زمین ہے جس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کی جنت ہے۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة على المختار في القدم امن تذکری جیرانی بزی سلمی مزقت دمعا جرابی مقید بدمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحابہ ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على وعلى آل سيدنا مولانا محمد وجعلنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، شفا نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد جانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اس وقت مدینہ منورہ میں حاضر ہیں۔ ایک ایسا مبارک اور مقدس شہر ہے جس شہر کی طرف آنے کے لیے ہر ایمان والا بے قرار رہتا ہے۔ ایک ایسا شہر، ایک ایسی جگہ، اللہ کی کائنات بڑی لمبی چوڑی ہے، اللہ رب العزت نے زمین کو بھی بڑا لمبا چوڑا پیدا فرمایا، پانی بھی بہت زیادہ پیدا فرمایا، لیکن اس پوری کائنات میں مدینہ صرف ایک ہی ہے، اور اس شہر مدینہ میں ایک ایسی جگہ ہے جو جگہ تمام جگہوں سے افضل ہے۔ وہ جگہ، وہ مقدس جگہ ہے جس مقدس جگہ اس وقت ہمارے اور آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر اس وقت جہاں تشریف رکھا ہے، اہل سنت کے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے تمام جگہوں سے، کعبۃ اللہ سے، مقام ابراہیم سے،
یہاں تک کہ اللہ کے عرش سے بھی وہ جگہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک زمین کے اس حصے سے لگا ہوا، اسی لیے آپ یورپ جا سکتے ہیں، پیرس جا سکتے ہیں، لندن جا سکتے ہیں، ترکی جا سکتے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں، لیکن مدینہ اپنی جگہ مدینہ ہے۔ کہیں آپ جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ اور ہم اگر اسپیشل گیسٹ بن کر کسی کے ہاں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی نعرہ لگا کر استقبال کرتا ہے، کوئی پھولوں کا گلدستہ دے کر استقبال کرتا ہے، ویلکم کہتا ہے۔ یہ ویلکم کا طریقہ تو بہت بعد میں شروع ہوا۔ حدیث شریف میں آیا، آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینہ آتا ہے ایمان کی حالت میں، میری زیارت کے لیے مدینہ آتا ہے، ہمارے اور آپ کے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کو تحفوں سے استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسی زمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو زمین جو بستی تمام بستیوں کو کھا جائے گی، مطلب وہ بستی کی شہرت اور اس بستی کی مقبولیت اتنی عام ہو جائے گی کہ دنیا کی ساری سٹیز، دنیا کا سارا خطہ، دنیا کے سارے ملک، دنیا کے سارے شہر ایک طرف ہوں گے اور میرے اس شہر کی مقبولیت ایک طرف ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہر مدینہ، جو آ سکتے ہیں وہ آنے کے لیے ترستے ہیں، اور جو نہیں آ سکتے وہ اس جلن میں رہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جا سکتے، لیکن یاد مدینہ لوگوں کو آتا ہے۔ یہ وہ مقدس زمین ہے جس کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا گیا۔ یہ وہ مقدس زمین ہے جس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کی جنت ہے۔ جنت کی کیاری جس کو کہتے ہیں، جنت کی کیاری کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادھر حجرہ مبارک ہے، جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ منبر مبارک، وہ جگہ مبارک جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمایا کرتے۔ تو حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے تھے اور اپنے مصلی پر تشریف لے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ دن میں 5 مرتبہ حضور آتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، اور اس کے علاوہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جی چاہتا عبادت فرمانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میرے کمرے، میرے حجرے اور میرے منبر کے بیچ میں جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اب جب بندہ جنت میں پہنچ گیا تو ظاہر بات ہے کہ جنت میں پہنچ جانے کے بعد اب اس کو اور کیا چاہیے؟ پوری روئے زمین پر اگر کہیں جنت ہے تو وہ فقط شہر مدینہ ہے، پوری روئے زمین پر۔ اب یوں تو آپ جنت کسی کو کہہ لیں، اور بھی میں تفصیلات کی طرف نہیں جاتا، یہ تقریر کا وقت نہیں ہے اور نہ تقریر کی جگہ ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہر ہے۔ یہ پہلے تو ہماری آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں، پھر اس کے بعد یہ ایمان کی حالت میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کا واتاورن، جہاں کی فضائیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ایک حدیث شریف میں نے بھی کچھ دنوں پہلے سنائی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم غالباً غزوہ تبوک سے واپس پلٹ رہے تھے، تو یہی وادی بقحان ہے۔ جب ہم لوگ کچھ دن پہلے جا رہے تھے قبا کی طرف تو راستے میں وہ جگہ آئی تھی، اس جگہ کا نام وادی بقحان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں کھڑے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ حضور سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ سواری سے آئے نا تو ان کے جانوروں کے کھروں کی وجہ سے ریت اڑی، ریتیلا علاقہ، ریت اڑی تو ایک صحابی نے ایک کپڑا جو ہے وہ اپنے منہ پہ رکھ لیا تاکہ بھئی ریت اندر نہیں جائے۔ یہ حدیث شریف ہے، جب ریت اندر نہ جائے اس نیت سے کپڑا منہ پہ رکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود آگے بڑھے اور حضور نے وہ کپڑا ہٹا دیا اور ارشاد فرمایا تم مدینے میں ہو، مدینے کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی۔ یوں ہی خاک مدینہ کا درجہ افضل و اعلیٰ نہیں، میں مدینہ کے فضائل پر کیا کیا بیان کروں، ابھی میں صرف یہ پڑھ رہا ہوں کہ شہر کی فضیلت کیا۔ یہ وہ جگہ ہے 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو حضور کو سلام کرنے آتے ہیں۔ کمال کیا ہے معلوم؟
ہم اور آپ اپنے مقدر پر رشک کریں، اپنی گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنے مولا کا شکر ادا کریں، غور کریں جو فرشتہ ایک بار آ گیا اسے دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے. جو فرشتہ جو معصوم ہے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن معصوموں کو صرف ایک بار آنے کا موقع ہے اور گناہگاروں کو بار بار آنے کے موقع ہیں، بار بار سلام پیش کرنے کے موقع، بار بار بارگاہ میں حاضر ہونے کے موقع. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ، یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں کبھی امام حسین چلا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود کبھی پیدل اور کبھی سواری سے تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ وہ جگہ ہیں جن جگہوں میں کبھی حضرت ابوبکر صدیق قرآن سنایا کرتے تھے. یہی وہ جگہ ہے جس جگہ میں کبھی سرکار عمر فاروق اعظم، کبھی حضرت عثمان ذو النورین، کبھی مولا کائنات مولا علی شیر خدا دین کی باتیں کر کے لوگوں کو دین کی طرف لایا کرتے. یہی وہ جگہیں ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں سیدہ کی پوری زندگی گزری ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو دارالہجرت بنایا ہے. یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ اس جگہ کی تعظیم صرف فرشتوں نے نہیں بلکہ نبیوں نے بھی کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ اللہ کے نبی ہیں. ایسے نبی کہ لاکھوں انبیاء میں ان جیسا کوئی نبی ہوا ہی نہیں. اللہ نے ان کو بہت ساری اسپیشلٹیز عطا فرمائی تھی، خاص معجزات عطا فرمائی تھی. اس میں سے ایک معجزہ یہ تھا، قرآن کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا. اگر چاہتے سلیمان کی ادھر کی ہوا چلے تو سلیمان کی دعا سے ادھر کی ہوا چلنے لگ جائے. اگر سلیمان چاہتے کہ نہیں ہوا کا رخ بدل جائے تو پھر ہوا کا رخ بدل جاتا تھا. اب سوچیں، آپ غور کیجئے کہ جب سرکار سلیمان علیہ السلام ہوا کا رخ چینج کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو جو سلیمان کا امام ہے وہ بلا کا رخ چینج کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی یوں بہت سارے معجزے تھے. اللہ نے ان کو جو بادشاہی دی تھی نا، ان کی دعا تھی. حافظ سید سہیل قادری صاحب سے پوچھیے، آپ کو بتائیں گے. انہوں نے دعا کی تھی رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے عطا فرمانے والے اللہ، ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ دے. اور اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت دی. جنات ان کے خادم تھے، شیطان ان کے ادب سے آتا تھا، اور کبوتریاں وہاں شکایتیں کرنے آتی تھیں. ہرنیاں اپنے معاملات اور اپنی پریشانیاں حضرت سلیمان کو بتانے آتی تھی. کوئی کسی کے ہرنی کے بچے کو اٹھا کے لے جاتا تو وہ بچے کی ماں حضرت سلیمان علیہ السلام کو شکایت کرنے آتی. جب ان کا لشکر چلتا تھا تو جناب چھاتے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ پرندے اپنے پروں کو ملا کر ان کے لشکر کو دھوپ سے بچایا کرتے تھے. جنات ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے. سرکار سلیمان علیہ السلام کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تو ان کے پاس ایک پرندہ تھا، اس کا نام ہدہد تھا. وہ زمین میں چونچ مارتا کہ یہاں پانی ہے، یہاں زمین کے اندر پانی. پرندہ بتاتا کہ پانی کہاں ہے، اور پھر جنات زمین کھود کر پانی نکالا کرتے تھے. اتنی طاقت اللہ نے دی تھی کہ انہوں نے جناتوں سے مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی. باپو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ تعمیر کروائی مسجد اقصیٰ سلیمان نے، بنوائی مسجد اقصیٰ سلیمان علیہ السلام نے، بنوائی جناتوں سے، تعمیر انہوں نے کروائی. مگر اقصیٰ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب سید مدینہ وہاں تشریف لائے تو بنانے والا پیچھے کھڑا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے بنوائی ہے، میری مسجد ہے. یہ نہیں کہا میں یہاں کا متولی ہوں. یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ میرے کارنامے ہیں کہ میں نے مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی، آپ تو بعد میں آئے. نہیں، وہ ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہو گئے اور کہا نماز اس وقت تک نہیں پڑھائی جائے گی جب تک کہ مدینے کے شہنشاہ نہیں آ جاتے. سبحان اللہ. حضور تشریف معراج کا قصہ آپ نے سنا. سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان معجزات میں ایک معجزہ ان کو یہ بھی دیا تھا. اپنی زبان میں کہوں، ان کے پاس ایک اڑن کھٹولا تھا، ایک ایسی چٹائی تھی کہ چادر ہے نا، اس پر بیٹھ گئے. پھر وہ دنیا کے جس حصے میں چاہتے وہ چٹائی ان کو لے کے جاتی تھی. وہ اڑتے ہوئے جاتے تھے. دنیا گھوم رہے تھے ایک دن، اور اڑتے ایک جگہ پہنچے تو اپنی چٹائی نیچے لے کر آئے. چٹائی نیچے لائے، پھر چند قدم تھوڑی دور تک پیدل چلے، اور پیدل چلنے کے بعد پھر چٹائی پر بیٹھ کر اڑ گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا حضور، نہ آپ کسی عبادت کے لیے نیچے اترے، نہ نماز پڑھنے کے لیے اترے، آخر یہ کیا وجہ رہی کہ آپ بس تھوڑی دیر اتر کے پیدل چل کے واپس چٹائی پر بیٹھ گئے؟ تو سرکار سلیمان نے جواب دیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جگہ کون سی جگہ تھی؟ کہا نہیں معلوم.
کہا وہ آخری نبی جو مکے میں پیدا ہوں گے وہ ہجرت فرما کر جس شہر میں آئیں گے، وہ ہجرت فرما کر جس شہر میں آئیں گے جو ان کا دارالہجرت ہے، یہ وہی ارض طیبہ ہے۔ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے شہر کا خیال کرتے ہوئے اس کے احترام اور اس کی محبت میں زمین پر اتر کے چلا ہوں۔ آپ سوچیں پوری دنیا کو اڑ کے دیکھنے والا مدینے پہنچتا ہے تو نیچے آ جاتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا مقدر کہ ہم اس شہر میں، ہم الحمدللہ یہ حضور علیہ السلام کا شہر، اور آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں، مکہ نہیں کہ جہاں جانچ خیر و شر کی ہے۔ حضور رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ دربار ہے، گناہگاروں کو بھی دامن میں چھپایا جاتا ہے۔ نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے سہارا تیرا، ہم بدوں کے لیے کافی ہے سہارا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہر ہے۔ کبھی اس چیز کا خیال مت کیجیے گا کہ فلاں صاحب زیادہ پڑھے لکھے ہیں اس لیے ان کی مقبولیت کی حد آگے ہے، نہیں۔ چاہے میں ہوں، چاہے کوئی ہو، چاہے سید صاحب ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، یہ حضور پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو کتنا قبول کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس پر ایک واقعہ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک خاتون کی بیچاری گاؤں سے آئی تھی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے سوچتے ہوں گے یار یہ کتاب تو مجھے پڑھنے نہیں آتی، یار یہ تو لفظ مجھے نہیں آتے، یہ سلام مجھے نہیں آتا، یہ طریقہ مجھے نہیں آتا۔ سنیں ایک قصہ پڑھتا ہوں، لکھنے والوں نے لکھا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں خاتون حاضر ہوئی، انہوں نے سلام پیش کیا۔ پڑوس میں ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، وہ انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بہترین عربی میں سلام پیش کرے، نئے نئے صیغے کے ساتھ، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا شفیع المذنبین، السلام علیکم یا رحمت للعالمین۔ اب جو بیچاری پڑھی لکھی نہیں تھی اس کا دل ڈوبنے لگا، اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ یا رسول اللہ میں تو جاہل ہوں، مجھے تو ایسے صیغے آتے نہیں ہیں، مجھے تو اتنی عربی آتی نہیں ہے، مجھے تو اردو اچھی آتی نہیں ہے، میں کیسے آپ کی بارگاہ میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ اشعار پیش کروں؟ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ سینکڑوں سالوں سے لوگوں نے تقریباً ہر لینگویج، ہر بھاشا میں آپ کی نعت لکھی ہے، آپ کی تعریف لکھی ہے، جبریل آپ کی تعریف کرتے ہیں، حسان بن ثابت آپ کی تعریف کرتے ہیں، خود قرآن آپ کی تعریف کرتا ہے، اللہ آپ کی تعریف کرتا ہے، ہماری کیا حیثیت کہ ہم کچھ عرض کر سکیں؟ میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے۔ وہ بیچاری زیادہ نیک، وہ اللہ کی بندی زیادہ نیک ہے، زیادہ پڑھی لکھی ہے۔ اب اس غریب کا دل ڈوبنے لگا، جب اس بڑھیا کا دل ڈوبنے لگا، رونے لگی، پریشان ہونے لگی، اس کے بعد روتی روتی بارگاہ رسالت سے چلی آئی، اپنی قیامگاہ پہ پہنچی، رات ہوئی، وہ بڑھیا سوئی۔ جب سوئی نا تو خواب میں حضور خود تشریف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور فرمایا سلام کی بات کہتی ہے، ہم نے اس سے پہلے تیرا سلام قبول کر لیا، واہ واہ، سبحان ہم نے اللہ، اس سے پہلے تیرا سلام قبول۔ یہ جملے کتاب میں لکھیں، بلکہ حد تو یہ ہے حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے علماء نے یہ فرمایا، جب بھی مواجہ شریف پہ حاضر ہوں، یقف کما یقف الصلاۃ، ایسے کھڑے ہوں جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کعبہ شریف کی طرف پیٹ کر کے نگاہیں جھکا لیں، ہرگز جالیوں پر نگاہیں جمانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ غریب نواز کی جالیاں نہیں ہیں، یہ غوث پاک کی جالیاں نہیں ہیں کہ نگاہیں جمی ہیں جالیوں پہ، یہ رسول پاک کی جالیاں ہیں۔ یہاں جالیوں پر نگاہ جمانا بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ نگاہوں سے بے ادب ہو جائیں، اتنا ادب ضروری ہے۔ جھانک کے دیکھنا تو بہت بڑی بات ہے، جھانک کے دیکھنا تو بہت پہلی بات، تو مواجہ شریف میں جانا ہی بہت بڑی بات۔ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین، حجت اللہ علی العالمین آپ کی کتاب، اور جواہر البحار آپ کی کتاب، بے مثال کتابیں لکھی، بے مثال عاشق رسول تھے، بہترین عالم دین تھے، ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین۔ ایک صاحب کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا، خواب میں دیکھا غالباً، کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے باب السلام اور روضہ شریف کے بیچ میں کھڑا، ایک سفید بزرگ کو دیکھا، انتہائی خوبصورت چہرہ، سفید داڑھی، اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے سر جھکائے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں ان کے قریب ہوا، لوگوں سے پتہ کیا یہ کون ہے،
ان لوگوں نے بتایا کہ یہ علامہ یوسف اسماعیل نبہانی اتنے بڑے عالم دین. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے وہ اتحیات میں بیٹھے ہوئے یعنی دو زانو ہو کر کچھ پڑھ رہے تھے. میں نے سلام کیا, انہوں نے اشارے سے جواب دیا. میں نے بات کرنے کی کوشش کی نا تو انہوں نے بات نہیں کی. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے عرض کیا حضور میں نے آپ کی فلاں کتاب بھی پڑھی ہے, فلاں کتاب بھی پڑھی ہے, فلاں کتاب بھی پڑھی ہے, آپ کی علمی شخصیت سے میں واقف ہوں, آپ سے مل کر مجھے بڑا اچھا لگا, مجھے بڑی عقیدت آپ کے لیے میرے دل میں ہے. اس طرح کی جب باتیں کافی دیر تک انہوں نے کی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ اب بھی کچھ بولے نہیں, ہاتھ آگے بڑھا دیا, مصافحہ ہو گیا. مصافحہ ہونے کے بعد پھر انہوں نے کہا حضور آپ اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے عاشق صادق, قبر رسول پہ حاضری کیوں نہیں دیتے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں قبر رسول سے اتنی دور. علامہ یوسف اسماعیل نبہانی نے کہا میری اوقات نہیں ہے کہ میں سامنے جا کے منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے, جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل. تب میں ان کے سامنے کیسے جاؤں؟ آپ سوچیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مواجہہ شریف یہ ویڈیو بنا کر اپنی توجہ موبائل کی طرف مبذول کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ حضور کی بارگاہ ہے, یہاں لوگ سانس روک کر حاضری دینے آتے ہیں. یہ حضور کی بارگاہ ہے, یہاں کنکر بھی گر جائے. ترکیوں نے جب روضہ شریف بنوایا تھا, آپ جائیے, زبیر بھائی چلے گئے جہاں یہ لوگ رہتے ہیں, جہاں سے ان کو بس میں کلیکٹ کیا تھا ہم نے اس دن, وہاں کے سامنے وہ جگہ بنی ہوئی ہے, یہاں سے 20 کلومیٹر دور کی جگہ ہے وہ, اور وہاں ترکیوں نے باقاعدہ پورا سامان مسجد نبوی شریف کا, روضہ رسول کا وہاں تیار ہوتا تھا, اور آب زمزم سے دھو کر حافظوں کے ساتھ, حافظوں کے ہاتھوں سے وہ پتھر پر رشواتے تھے. یعنی غیر حافظ کو بھی انہوں نے کام پہ نہیں لگایا تھا, اور اتنے ادب کے ساتھ ساری چیزیں وہاں سے بنا کے لاتے تھے, یہاں صرف لا کے فٹ کرتے تھے. پھر ایک کیل بھی اگر کم پڑ جاتی تو پھر واپس وہاں جاتے تھے, اس دور میں 20 کلومیٹر, اور واپس لے کے آتے تھے کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. آج کیا حالات ہیں؟ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی جہاں ہے, یہاں فرشتے احترام کے ساتھ آتے ہیں, یہاں ابراہیم خلیل اللہ کو بھی جناب والا محبت سے سلامی دینی پڑتی ہے. یہ دربار رسالت ہے, یہ دربار رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے, یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس, روضہ اقدس ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ, جتنا ادب کریں اتنا کم ہے. ہم سے بڑے بڑے لوگ آئے, اعلیٰ حضرت یہاں پہنچے تو لکھا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کو مزید بخار آ گیا مکہ شریف میں. جب بخار سخت, اس وقت اونٹوں کا سفر ہوتا تھا, بہت مشکل سے کوئی ایک گاڑی مل جاتی تھی تو مل جاتی تھی, ورنہ اونٹوں سے سفر کر کے لوگ مکہ سے مدینہ آتے. بڑی سختی کا سفر تھا, بڑی پریشانی کا عالم ہوتا تھا اس وقت. راستے کے حالات اور تھے. بہرحال تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, میں بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ. عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر لوگوں نے, علماء نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ مدینے جانے کا ارادہ جو ہے وہ ختم کر دیجیے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے تو حج میں بھی اس وقت تک مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ میں حضور کو سلام کروں. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں حضرت, آپ علماء نے, وقت کے علماء, جید علماء, کہا حضور آپ جو ہے وہ ارادہ ترک فرما دیں, آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے کہا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی, من حج ولم یزرنی فقط جفانی, جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا. کہنے لگے آپ ایک بار تو زیارت کو بھی عالم تھے, بڑے علماء کا, ایک بار تو کر چکے ہیں نا زیارت, بار بار کوئی جانا ضروری نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اس حدیث کا مطلب آپ کے نزدیک یہ ہوگا کہ ایک بار زیارت کر لو بات پوری ہو جائے. میرے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب آؤ گے مکہ میں تب مدینے والے کو سلام کرنا پڑے گا. میں بیمار ہوں, ایک بار گنبد خضرا دیکھ لوں, اس کے بعد چاہے وہیں مر جاؤں لیکن میں جاؤں گا. یہ عشق تھا. اور یہاں آئے, زیارت رسول کے متمنی تھے کہ حضور نظر آ جائے, حضور کی زیارت ہو جائے, حضور کی زیارت ہو جائے. بہت محنت کی, اشعار کہے, لیکن زیارت نہیں ہوئی. تو آخر میں اسی کلام نے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. پھر ادب کی وجہ سے لوگوں نے اس کو شائدہ کیا اور دوسرے بھی الفاظ کہے. کتے کی جگہ انہوں نے اپنے لیے لفظ کتا استعمال کیا تھا.
آخر کار بہرحال ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ انہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت ہو گئی. عرض یہ کرنا ہے کہ بڑے بڑے لوگ، امام محمد الغزالی ایک روایت کے مطابق جنت البقیع مشہور ہے، ایک ایسا شخص جس نے سلجوقی سلطنت کو زمین سے آسمان تک پہنچایا. سلجوقی سلطنت کے دور میں اسلام کے احکامات کو تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. ہم سے پہلے کئی ہزار کئی سو سال سے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے بعد بھی آتے رہیں گے. یہ مدینہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس شہر ہے. ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہاں کی گلیوں میں تھوکنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پتہ نہیں حضور کے قدموں کو کن ذروں نے چوما، پتہ نہیں حضور کے قدموں کو کن ذروں نے چوما. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہر ہے. آپ دیکھیں عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا. جہاں ان کو پتہ چلا کہ یہاں حضور نے نماز پڑھی، یہاں حضور علیہ السلام نے اس کنویں کا پانی استعمال فرمایا، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں سے گزرے، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا قدم رکھا، ان تمام جگہوں کو محفوظ کیا. کیوں محفوظ کیا گیا؟ تاکہ یاد رہے کہ یہاں میرے سرکار کا قدم پڑا، تاکہ یاد رہے کہ یہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے. بہرحال عرض صرف اتنا کرنا ہے کہ اس شہر مدینہ کا احترام کریں. ہم ایسی مقدس جگہ ہے جس جگہ آنے کے لوگ کہاں سے آئے ہیں. صحابہ کو دیکھ لیں، کتنی طلب کے ساتھ آئے، کتنی دور سے آئے، کہاں کا سفر کر کے آئے. عبداللہ ذوالبجادین کو دیکھیں، آپ پڑھیں آپ عبداللہ ذوالبجادین، آپ کو پتہ چلے ان کے چچا نے پالا تھا، چچا نے کہہ دیا کہ کپڑے تک چھین لوں گا اگر مدینے جائے گا، کپڑے تک چھین لوں گا اگر محمد کا کلمہ پڑھے گا. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ انہوں نے اپنے کپڑے تک اتار دیے اور وہ ٹاٹ پہن کر مدینہ شریف آئے. لیکن مدینہ ہے، آپ تو ایسیوں میں آئے، ہم تو ایسیوں میں آئے. ہم تو جناب والا آپ کو ایک بات اور آخری بات عرض کر دوں. اللہ کے رسول السلام فرماتے ہیں مدینے کی تکلیف پر میری امتی کو صبر کرنا چاہیے، اور فرمایا جو مدینے کی سختی اور مدینے کی تکلیف پر صبر کرے گا میں اس کو جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ مدینہ ہے. یہاں کی کسی چیز کو نہیں ماننے والوں کے لیے تو کچھ نہیں ہے. وہ تو پیر بھی کعبے کی طرف کر لیتے ہیں، قرآن بھی کہیں اور رکھ لیتے ہیں، وہ تو کچھ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ہر با وفا کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی بے وفا کو دیکھ کے بے وفا نہ ہو جائے کہ اس نے بھی تو بے وفائی کی، میں بھی بے وفائی کروں گا. نہیں، بلکہ با وفا کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے وفا کرتا رہے، اور یہ خیال کرتا رہے کہ یہ ایک ایسا حصہ ہے زمین کا جس حصے کی دنیا میں جس حصے کی کوئی نظیر اور کوئی مثال موجود ہی نہیں ہے. ایک آخری بات اس کر دوں، دجال. آپ نے اس دن دیکھا تھا وہ پہاڑ کی چوٹی دیکھی تھی کہ بھئی یہ حرم کی حد ہے، وہاں بادشاہ نے اپنا محل بنایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق حدود حرم میں دجال داخل نہیں ہوگا. دجال بڑی طاقت والا ہوگا، دجال بڑی طاقت والا ہوگا. اس دنیا میں ہم آئے ہیں، چلے جائیں. اس محفل کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تو نسبت ہے ہی ہے. ہمارے فرحان بھائی کے والد صاحب محمد حنیف صاحب کی سال ثواب کے لیے بھی اس محفل پاک کو رکھا گیا. اللہ پاک ان کے صغائر کبائر معاف فرمائے آمین. اور ان کو مغفرت فرمانا حضور علیہ السلام کی خیرات میں عطا فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شہر مدینہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے مدینے میں دجال داخل نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے. اچھا یہ ادھر والے بھی مانتے ادھر والے سب لوگ مانتے. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کو اختیار نہیں ہے یا حضور معاذ اللہ ایسا ویسا، یہ حضور کا پاور ہی تو ہے. کہ دجال کا پاور کیا ہے؟ دجال کا پاور یہ ہے کہ جب کوئی اس کو مانے گا نا تو وہ اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جب کوئی اس کو نہیں مانے گا تو وہ اس کو اتنا برا مارے گا کہ انسان کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، اور پھر وہ اس کو اپنے جہنم میں ڈال دے گا. حدیث میں آیا کہ اس کی جو جنت ہوگی وہ آگ ہوگی، اور اس کا جو جہنم ہے، اس کی جو دوزخ ہوگی وہ باغ ہوگی. الٹا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماتھے پر کاف فے رے لکھا ہوگا، کاف فارا لکھا ہوگا. ایک آنکھ ہوگی اس کی. لوگ جان جائیں گے یہی دجال ہے. اس دجال کے آنے کے لیے پورا ماحول بنایا جا رہا ہے. آپ پوری دنیا کا جائزہ لیجیے، آپ کو پتہ چلے گا. اور حضور نے جو فرما دیا وہ تو ہونا ہے. لاکھ حکومتیں بدل جائیں، لاکھ لوگ
لیکن حضور نے فرما دیا کتنی بھی طاقت کوئی لے کے آ جائے، میرے مدینے میں دجال کی بھی انٹری نہیں ہے، اس کے چیلوں کی انٹری تو بات کی بات ہے۔ آسمان میں آ جائے کوئی دجالی کام کر لے لیکن دجال انٹر نہیں ہو سکتا۔ دجالی کام انسان کرے تو ایک الگ بات ہے، لیکن دجال کو داخل ہونے کی یہ حضور کا پاور ہی ہے کہ حضور کے وصال کے ہزاروں سال بعد دجال آئے گا، لیکن پھر بھی طاقت ہے کہ آنے کی اجازت نہیں ہے، تیری انٹری نہیں۔ آپ سوچیں کہ دجال اتنی طاقت کے باوجود بھی مدینہ نہیں آ سکتا، سبحان اللہ، تو کیا ہم بغیر اجازت کے آ گئے؟ ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی اختیار ایسا نہیں ہے، پھر کہیں سے اذن ملا ہے، چھوڑیں یہیں سے اذن ملا ہے تو آتے ہیں، یہیں سے اذن ملا ہے تو حضور علیہ السلام کی اجازت کے بغیر، جس کے گھر میں بغیر اجازت فرشتہ نہیں آتا، اس کے شہر میں بھی اجازت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیتے ہیں۔ باتیں بہت کچھ کی جاتی ہیں، یہ ساری زندگی کا موضوع ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعریف ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ بڑے بڑے لوگ ان بارگاہوں میں آئے، اس مقدس بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد فیضیاب ہوئے۔ رسول رحمت علیہ التحیۃ والثناء نے سب کو نوازا، سب کو نوازا۔ میں بات کر رہا تھا کہ جب مواجہہ شریف پہ حاضر ہو تو ایسے کھڑے ہو جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے لیے یہ ایمان و خیال ہو کہ حضور علیہ السلام جس طرح اپنی ظاہری زندگی میں ملاحظہ فرماتے تھے لوگوں کو، اس طرح اب بھی اپنے قبر انور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے، یہی طریقہ ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ حاضری ضروری ہے، اور کعبہ شریف کی طرف پیٹ کرتے ہوئے، نگاہیں جھکاتے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے حضور کی بارگاہ میں جو صیغے یاد ہوں دیکھ کے پڑھنا بے ادبی کے قریب ہے۔ بے ادبی تو نہیں ہے لیکن بے ادبی کے قریب۔ آپ کو جو یاد ہو، کچھ نہ یاد ہو تو یا رسول اللہ السلام علیکم کہتے ہوئے آپ کے سرکار ابوبکر سرکار عمر کو سلام کرتے ہوئے ایسے نکلے کہ پیٹھ نہ ہو سرکار رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزار اقدس کو۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا روضہ مبارکہ ہے۔ یہاں دیکھنے والوں نے دیکھا، بہت کچھ دیکھا، کیا کیا بات کی جائے۔ یہ رسول پاک کی بارگاہ ہے۔ ان کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ لوگ آج تک غوث پاک، غریب نواز سرکار اور بہت سارے اولیاء کرام جو تشریف فرما ہوئے روئے زمین پر، ان کے مقامات کی حد کوئی نہیں بیان کر سکا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کا محقق کون بیان کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مدینے میں جو ایمان کی حالت میں مر گیا، ایمان کی حالت میں جو مدینے میں مر گیا، اس کی شفاعت میں خود کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے۔ یوں ہی سنی نہیں کہتا کہ ہم مدینے میں مرنا چاہتے ہیں، یوں ہی نہیں کہتا کہ ہم بقیع میں آنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہتا ہے؟ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا جس دن قیامت میں سور پھونکے جائیں گے، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حضور فرماتے ہیں بقیع کے سارے ایمان والے میرے پیچھے میرے ساتھ میدان حشر میں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ بقیع کی یوں ہی افضلیت نہیں ہے، بقیع کی افضلیت حضور کے فرمان سے بھی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے افضل قبرستان، کیا ہماری یہ خوش بختی ہے؟ تو اللہ جزائے خیر دے سہیل باپو کو کہ ایسی جگہ ماشاءاللہ ہوٹل رکھی ہے، دنیا کا سب سے افضل قبرستان پوری دنیا کا۔ خوبصورت سے خوبصورت قبرستان ہوگا آپ کے گجرات میں، کتنے ہی پیڑ لگا لیجیے آپ گجرات کے قبرستان کو خوبصورت کرنے کے لیے، لیکن پوری روئے زمین پر اگر کوئی سب سے افضل قبرستان ہے تو آپ کی کھڑکی سے نظر آتا ہے۔ سبحان پوری اللہ۔ دنیا کا سب سے افضل قبرستان حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا، وہ اسی قبرستان میں۔ حضور علیہ السلام کی ایک تو اس طرح رضائی ماں حضرت حلیمہ، حضور علیہ السلام دوسرا جس کو ماں کے درجے میں رکھتے تھے وہ سرکار مولا علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد، وہ بھی اس بقیع شریف میں حضور علیہ السلام کی قبر میں خود اترے۔ حضور کی پھوپھیاں حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، حضور کی بیٹیاں سیدہ زہرا کے علاوہ حضرت زینب، حضرت سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سرکار امیر المومنین عثمان ابن عفان، حضرت سعد ابن معاذ، اور حضور علیہ السلام کے سگے بیٹے جن کا بچپنے میں انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم بن محمد، سرکار امام غزالی، حضرت امام مالک، امام نافع، حضرت سرکار سعد ابن ابی وقاص سمیت 10,000 صحابہ کرام، ابو سعید خدری 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنت البقیع میں آرام فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قرابت داروں میں، اہل بیت میں
سیدہ فاطمہ زہرا کا مزار، سیدہ کے قدموں میں مولا حسن، حضرت مولا زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر ان کے شہزادے امام جعفر صادق، اس کو مقبرہ امام کہا جاتا ہے۔ یہ تمام مقدس شخصیات، ایک ولی اگر کسی گاؤں میں ہو تو پورا گاؤں امڑ کے اس سے خیرات لینے پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں کا حال تو یہ ہے کہ کوئی لمٹ بیان کر سکتا ہے کہ ان کی طاقت کتنی ہے یا ان کی طاقت کتنی ہے یا ان کی طاقت کتنی، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم اور آپ، ہمارے علماء نے فرمایا کہ ایک ایک سانس بھی ضائع نہیں ہونے دینی چاہیے، کیونکہ آپ مدینے میں۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے جذبات کو اپنی بارگاہ کرم قبول فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ایک بات اور عرض کر دوں تو شفاعت کا سوال کیا کریں۔ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، عربی نہیں آئے تو اتنا کہہ دیا کریں، بار بار عرض کیا کریں، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قیامت میں مجھے بھول نہ جانا، شفاعت کرنا۔ حضور سنتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ غریب نواز کو جواب دیا، ہاشم ٹھٹوی کو جواب دیا، حضرت امام اعظم کو جواب دیا، سرکار غریب نواز کو جواب دیا، امام حضرت مولانا عبد الرحمن نور الدین جامی کو جواب دیا، حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں پہنچے نا، اولاد حضور علیہ السلام کی حاضری ہوئی، سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد جو ہے نا سلام اس طرح پیش کیا کہ انہوں نے شعر پڑھا عربی کا، اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں آج تک اپنی روح کو بھیج کر آپ کو سلام پیش کرتا تھا، آج میں جسم و جسمانیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ ہاتھ باہر نکالیں کہ میں مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیوبندیوں نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، فضائل اعمال میں۔ حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی بانی سلسلہ رفاعیہ بارگاہ رسالت میں آ کر انہوں نے شعر پڑھا، حضور علیہ السلام کی رحمت جوش میں آئی اور اپنی قبر اطہر سے حضور نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، مصافحہ کیا ان سے۔ یہ نہ سوچیں کہ سن نہیں رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو نظر کیا آئے وہ کیا دیکھے، وہ نگاہ اٹھائیں گے تو سب روشن ہو جائے گا۔ ولایت ایک لمحے میں مل جائے گی، ولایت ایک لمحے میں، لمحہ بھی کیا، لمحے کے 70ویں درجے میں بھی اگر آپ جائیں تو حضور نگاہ اٹھا دیں گے تو اللہ آپ کو ولی بنا دے۔ یہ حضور کا دربار ہے، میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، کبھی کہتے ہی نہیں، جو بھی آتا اس کو دے ہی دیتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو بھی مانگتا بندہ، جو بھی ان سے کوئی مانگتا حضور دے دیتے، نہیں دینا ہوتا تو نہیں کہتے، خاموش ہو جاتے، لیکن نہیں کبھی نہیں کہتے تھے، اسی لیے کہا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اور تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، اور کہنے لگے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اشعار تو بہت ہیں لیکن کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے۔ دربار میں جاتے ہیں نا تو کوئی زہرا کو شفیع بنا کے لاتا ہے، کوئی مولا حسن کو شفیع بنا کے لاتا ہے،
کوئی زین العابدین سرکار کو شفیع بنا کے لاتا ہے، کوئی سرکار ابو بکر کو شفیع بنا کے لاتا ہے، کوئی عمر فاروق کو شفیع بنا کے لاتا ہے، اپنی اپنی عقیدتیں، اپنی اپنی محبتیں، لیکن جناب بارگاہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سب سے مقبول جو ذات ہے، صدیق اکبر کی افضلیت اپنی جگہ مسلم، مگر صدیق اکبر کی بیٹی کہتی ہیں کہ سب سے محبوب حضور کو اگر کوئی ہے تو وہ زہرا ہے۔ بے شک بے عائشہ شک صدیقہ کا فرمان ہے، ترمذی شریف میں دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تو سب سے محبوب ذات حضرت سیدہ عابدہ، حضرت سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ مطہرہ زاکیہ مزکیہ تقیہ نقیہ عالمہ غیر مظلمہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری حضرت سرکار سیدہ فاطمہ زہرا ام الحسنین ام ابیہا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کی بارگاہ میں سیدہ زہرا کے توسل سے عریضے پیش کیا کریں، صرف یہاں نہیں کہیں بھی انشاءاللہ مانگیں، تمنائیں، آرزویں پوری ہوں گی۔ جتنا زیادہ ادب کریں اتنا زیادہ اچھا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے، غوث تو میرا ہے مگر آپ کی بارگاہ میں لا رہا ہوں کیونکہ آپ کا لاڈلا بیٹا ہے، لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث پاک سرکار کے نام سے خیرات مانگی، حضور علیہ السلام نے بے مثال علیہ السلام نے بے مثال نوازا، اس لیے حضور علیہ السلام والتسلیم کی بارگاہ میں با ادب حاضری پیش کیا کریں۔ آپ سب کو گواہ بنا کر میں اپنی تمام غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ بلکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ مدینے کے در و دیوار گواہ ہو جائے اور یہ باتیں، یہ محفل ہمارے لیے آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم الحمدللہ تو سماعت فرماتے ہیں۔ اس وقت ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہر میں ہیں، ہم معذور ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں محفل نہیں کر سکتے، تو اس عذر کی بنیاد پر ہم یہاں محفل کرتے ہیں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہو، جس سے ہمارے ایمان کو جلا ملے، ایمان کو ٹھنڈک ملے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کریں کہ یہ محفل ہمارے لیے، آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے، تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سچا عشق، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیوست ہو جائے۔ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ، ایسے نہیں صرف الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔